معزز صافی حضرات، بلوچستان میں ریاستی جبر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح تمام انسانی حقوق کو روند رہا ہے۔ جبری گمشدگیاں، جعلی مقابلے، ٹارگٹ کلنگ اور بلوچ نسل کشی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ آج بلوچستان میں ریاستی جبر اپنی انتہا کو چھو رہا ہے۔ ان مظالم میں پاکستان کے تمام ادارے برابر کے شریک ہیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے بلوچستان میں ایک ہولوکاسٹ جاری ہے جس پر عالمی برادری بھی چشم پوشی کر رہی ہے۔ ریاستی جبر نے بلوچوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، لیکن جب کبھی ان مظالم پر بات کی جاتی ہے تو پوری ریاستی مشینری ان آوازوں کو دبانے کے لیے متحرک ہو جاتی ہے۔ کسی کو ایجنٹ، کسی کو دہشت گرد اور کسی کو سہولتکار قرار دے کر ریاست کھلے عام ظلم ڈھا رہی ہے، جبکہ ریاست کے ان مظالم کی دفاع میں پاکستان کے نام نہاد مین اسٹریم میڈیا روزانہ مظلوم بلوچوں کی جدوجہد پر نشتر برساتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، پچھلے 70 سالوں کی تاریخ میں ریاست نے جو جبر بلوچوں پر ڈھایا ہے، اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ 1948 سے لے کر آج تک بلوچ قوم پر ہونے والے ریاستی مظالم اور گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری نسل کشی کے تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان ریاست کے لیے ایک کالونی کی حیثیت رکھتی ہے اور ریاست ایک نوآبادیاتی طاقت کے طور پر بلوچوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہزاروں افراد جبری گمشدگی کا شکار ہوئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہزاروں مسخ شدہ لاشیں، جعلی مقابلے اور ٹارگٹ کلنگ کا نہ رکنے والا تسلسل چل رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بلوچستان کی کسی علاقے سے کسی بلوچ کو جبری گمشدگی کا شکار نہ بنایا جاتا ہو۔ فوجی آپریشنوں کے باعث لاکھوں بلوچ مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ روزانہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جہاں پہلے سے ریاستی حراست میں موجود بلوچ نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کر کے لاشیں پھینکی جا رہی ہے۔ بلوچ آخر کس سے انصاف طلب کرے؟ ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارے سائل و وسائل کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے، ہزاروں افراد جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے ہیں، مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں، جبری لاپتہ نوجوانوں کو بم دھماکوں میں اڑایا جا رہا ہے، چاردر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، بلوچ خواتین کو سڑکوں پر بے عزت کیا جا رہا ہے، انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، سینکڑوں پرامن سیاسی کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، انہیں 4تھ شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ واضح طور پر پاکستان کو آقا اور بلوچوں کو غلام ثابت کرتا ہے، مگر ہم ریاست اور اس کے اداروں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ اپنے وطن پر اپنے جینے کا حق مانگتا ہے۔ یہ کوئی مطالبہ نہیں بلکہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ یہ ہماری ہزاروں سال پرانی زمین ہے، ہماری ملکیت ہے، اور جب تک ہمارے یہ حقوق سلب کیے جاتے رہیں گے بلوچ اپنی مذمتی جدوجہد جاری رکھے گا۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری ریاستی جبر کے باوجود پاکستان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بلوچ کسی بھی قیمت پر سرنگو نہیں ہوں گے۔ آپ کے تمام مظالم ہماری مذمتی حق کو نہیں چھین سکتے۔ آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے۔ ہر بوڑھی ماں، ہر شیرخوار بچہ، ہر نوجوان ریاستی مظالم کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ اس کے خلاف جدوجہد بھی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے ریاست سازشوں پر اتر آئی ہے۔ سیاسی کارکنوں پر جھوٹے مقدمات قائم کرنا، ان کے خاندانوں کو دھمکانا، جبری لاپتہ افراد کے لواحقین کو زبردستی خاموش کروانا اور ہماری تحریک کو بیرونی سازش قرار دینا، یہ سب حربے ناکام ہوں گے۔ ہم بار بار کہیں گے، مسلسل کہیں گے کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف ہم بولتے رہیں گے اور تب تک بولتے رہیں گے جب تک بلوچوں کو اپنی سرزمین پر جینے کا حق نہیں مل جاتا۔ معزز صافی حضرات، گزشتہ روز مشق آوران میں زیر حراست نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں بے دردی سے قتل کیا گیا، جن میں تمام کے تمام کم عمر تھے۔ ان نوجوانوں کو پہلے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور بعد ازاں جعلی مقابلے میں قتل کر دیا گیا، جبکہ گزشتہ ہفتے بھی 5 جبری گمشدگی کے افراد کو ماروہ عدالت قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے گمازی میں ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈز نے 2 نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ صرف اس سال کے ابتدائی 2 مہینوں میں درجنوں بلوچوں کو ماروہ عدالت قتل کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بلوچستان بھر میں ان مظالم کے خلاف مکمل احتجاج کیا گیا۔ اکچوکی، کیچ، کوئٹہ، مستونگ، گھوزدار سمیت مختلف مقامات پر سڑکیں احتجاجاً بند کی گئیں، لیکن ریاست نے اپنی شفافیت برقرار رکھتے ہوئے مشقے میں مزید 4 نوجوانوں کی لاشیں بلوچوں کے حوالے کیے۔ کل رات کلات شہر میں درجنوں افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں اشفاق احمد ولد خدا بخش بھی شامل ہے۔ اشفاق احمد جو حال ہی میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، گزشتہ ہفتے اپنے گھر آئے تھے۔ انہیں اب پہلے بھی کئی مرتبہ دھمکایا گیا تھا۔
اور کل رات انہیں جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ ان کی زندگی اور سلامتی کے حوالے سے ہمیں شدید خدشات لاحق ہے، کیونکہ ان کے بھائی شہزاد احمد کو بھی 3 سال قبل لاپتہ کرنے کے بعد جعلی مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ 2022 میں اس جعلی مقابلے میں قتل ہونے کے بعد یہاں پر 50 دن کا احتجاجی دھرنا دیا گیا تھا۔ یہ وہی خاندان ہے جس کو آج ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی کو اس سے پہلے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کی جانب سے ان کے منہ میں تیزاب پھینکا گیا تھا، جن کی جان بچ چکی ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان ریاستی جبر کی آگ میں جل رہا ہے اور ایسے وقت میں خاموش تماشائی بننا کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ سرفراز بگٹی اور ان کی حکومت بلوچوں سے احتجاج کا حق چھیننا چاہتی ہے۔ احتجاج پر بیٹھے خاندانوں کو زبردستی سڑکیں کھلوانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اب چوکی میں بلوچ خواتین پر تشدد کر کے انہیں جیلوں میں ڈالنا انتہائی شرمناک عمل ہے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اگر آپ کو سڑکوں کی بندش سے مسئلہ ہے تو جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند کریں، ماروائے عدالت قتل کا سلسلہ بند کریں، لوگوں کو اپنے ٹارچر سیلوں سے رہا کریں۔ کوئی بھی خوشی سے سڑکوں پر نہیں آتا ہے، لیکن اگر آپ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، مسخ شدہ لاشیں پھینکیں گے، ٹارگٹ کلنگ کریں گے اور پھر امید لگائیں گے کہ لوگ احتجاج نہ کریں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ہم ایسے کسی بھی ریاستی رٹ پر لعنت بیچتے ہیں جو معصوم بچوں کو جبری لاپتہ کر کے، بلوچ خواتین کی عزتیں پامال کر کے اور بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں سڑکوں پر پھینک کر قائم کی جاتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچستان میں جاری ریاستی جبر کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ہم بلوچ عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہی ہمارا بقا ہے۔ لاشیں خاموشی سے دفنانے کے بجائے آواز بلند کریں۔ جہاں کئی جبری گمشدہ افراد کے خاندان احتجاج کریں، ان کا ساتھ دیں اور ان کی مکمل حمایت کریں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی لواحقین کی جدوجہد میں ان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی ہے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے اور تمام لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے۔ اور کلات میں جاری کل سے جو فوجی آپریشن ہے جس میں 35 کے قریب لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، اگر انہیں فوراً رہا نہ کیا گیا تو ان کے خاندانوں سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی دوبارہ سے شاہراہیں بند کرے گی اور اس کی ذمہ داری بلوچستان کی حکومت کی طرف جاتی ہے۔